پیارے عزیز دوستو، بہت دور دور سے آپ تشریف لائے. یہ پہلی مرتبہ ہے برانکس میں ہم نے ایسی کوشش کی ہے کہ ایک ادبی محفل سجائی جائے، اور آپ کی آمد نے ہمارے حوصلے بہت بلند کیے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. کتاب چونکہ شگفتہ تحریروں پر ہے تو اس میں سے خان صاحب کی فرمائش تھی کہ کریلا سنایا جائے، تو میں کریلا جلدی سنا دیتا ہوں آپ کو. اسی طرح نہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اجازت ہے محمد بھائی. بیل پر اگنے والی کھردری صورت اور کڑوے ذائقے والی ترکاری کا نام کریلا ہے. چونکہ کریلے نے اپنی زندگی کا سفر ہندوستان سے شروع کیا تھا، اس لیے اس کا نام بھی ہندی زبان سے تعلق رکھتا ہے. کریلا 14ویں صدی کے آغاز میں چوری چھپے ہندوستان کی سرحدیں عبور کرتے ہوئے اپنی کڑواہٹ پھیلانے چین بھی جا پہنچا. جس طرح سے کوئی سفید پوش اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے رکھتے خوش اخلاقی کا دامن چھوڑ کر اپنا لہجہ کرخت کر بیٹھتا ہے، بالکل اسی طرح کریلا بھی شاید انسانوں کی نفرت سے اور زیادہ کڑوا ہوتا چلا گیا. کریلا جب سخت غصے میں ہوتا ہے تو سنا ہے کہ نیم پر چڑھ جاتا ہے. نیم پر چڑھنے سے کریلا بالکل اسی طرح سے آلو نہیں بن جاتا جس طرح سے مراسی گھوڑے پر چڑھنے سے شہ سوار نہیں بن جاتا. بہت اچھے. البتہ ایسا کرنے سے کریلا نیم چڑھا مشہور ضرور ہو جاتا ہے. کریلا ایک مذکر سبزی ہے اور اس کی مؤنث اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے پیدا ہونا ہی بند ہو گئی ہے. اپنی افزائش نسل کے لیے کریلا اپنا بیج اپنے ہی پیٹ میں چھپائے پھرتا ہے. یوں اپنی مؤنث کے نیچے لگے بغیر اپنا الو سیدھا کیے رکھتا ہے. مسلمانوں کے بہت سے فرقے ہیں، ان میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جہاں نہ درود ہے، نہ سلام ہے، نہ نعتیں، نہ قوالیاں، بس نمازیں ہی نمازیں ہیں. یہ تو اچھی بات ہے کہ کریلے کا کوئی مذہبی فرقہ نہیں ہے. ہاں، اگر کریلا مسلمان ہوتا تو اس کا تعلق یقیناً مسلمانوں کے اسی فرقے سے ہوتا. کریلے کی شناخت اس کی کڑواہٹ ہے اور اسی سے اس کے مزاج اور لب و لہجے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. چونکہ کریلے کے پاس اترانے کے لیے اور کوئی خوبی نہیں، اس لیے وہ اپنی کڑواہٹ پر ہی اتراتا پھرتا ہے. اسی کڑواہٹ کی وجہ سے کریلے کے تعلقات کھانے پینے کی دوسری چیزوں سے اچھے نہیں بن پائے. کریلے میں میٹھا ڈال دیں یا میٹھے میں کریلے ڈال دیں، کھانے والے بس تو کرتے نظر آئیں گے. آپ میٹھے کو چھوڑ دیں، کریلے کو کبھی گوشت کے ساتھ پکا کر دیکھیں، گوشت پر کڑواہٹ چڑھ جائے گی مگر کریلے میں گوشت کا ذائقہ نہیں آئے گا. کھانے والے بس گوشت کے چکر میں کریلے بھی کھا جاتے ہیں. کریلے کے کسی دشمن نے اس کی کڑواہٹ کم کرنے کے لیے اس کا شکم چاک کر کے اس کے اندر سے بیج نکال کر کیما بھر دیا، پھر دھاگوں سے چاک بند کر دیا اور اسی طرح پکا ڈالا، مگر کھانے والے گواہ ہیں کہ کریلا اپنی کڑواہٹ پر ہی قائم رہا. ویری گڈ. غریب لوگوں نے کریلے کی دوستی پیاز، ٹماٹر، ادرک اور ہری مرچوں سے کرانے کی بہت کوشش کی، مگر کریلا اپنی کڑوی ہٹ دھرمی پر قائم رہا. کریلا بلڈ پریشر اور شوگر کے ساتھ ساتھ ملیریا کے مریضوں کو دوائی کے طور پر بھی کھلایا جاتا ہے. مریضوں کو اس سے خاصا افاقہ بھی ہوتا ہے، بس یہی بات اسے ایور گرین سبزی بناتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساون کے اندھوں کے ساتھ ساتھ بھادوں کے آنکھ والوں کو بھی ہرا ہرا نظر آتا ہے. جس طرح بعض خواتین کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹھہرتی، بالکل اسی طرح کریلے کے پیٹ میں بھی اس کے بیج کے علاوہ کچھ نہیں ٹھہرتا. کریلے کی کھردری کھال کو کبھی غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اس پر لکھا ہوا ہو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یعنی یہ سبزی قدرتی طور پر چائلڈ پروف بنائی گئی ہے. کریلے کی کھال اتارتے ہوئے بڑی عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکلتی ہیں. یعنی کریلا انسان ہوتا تو بہت ہی بے سرا ہوتا. اس کو کاٹ لو تو اندر سے کوئی رس نہیں نکلتا، یعنی یہ ایک بے رس ترکاری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کریلا خدا نہ خواستہ شاعر ہوتا تو یہ ترکاریوں کا ظفر اقبال ہوتا. کریلا بھی کتے کی طرح کاف سے شروع ہوتا ہے. جیسے کتا اپنی دم سیدھی نہیں ہونے دیتا، بالکل اسی طرح کریلا بھی اپنی کڑواہٹ ختم نہیں ہونے دیتا.
इसी कड़वाहट की वजह से हम करेले को सब्जियों का इमाम गर्दानते हैं और इसका बाकायदा एहतराम करते हैं। वो इसलिए कि अक्सर सब्जियां मुअन्नस हैं, उन्हें बाकिरदार रखने के लिए करेले जैसा निहायत कड़वा इमाम ही चाहिए था। करेला चूंकि मुज़क्कर सब्जी है, इसलिए इसके पाँव भारी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, मगर इसका पेट हर वक्त भारी रहता है, इसलिए करेले को चाहे जैसे गिराएं हमेशा पेट के बल ही गिरता है, मगर गिरते गिरते भी अपना सर और पाँव ऊंचे रखता है। सर ऊंचा रखना खुददारी और अना की निशानी है और पाँव ऊंचे रखना नवाबों की खसलत। अब जहाँ खुददारी, अना और नवाबी होगी वहाँ मिजाज में कड़वाहट तो आ ही जाएगी। वाह। एक दफा मुफ्ती अब्दुल कवी ने हमसे पूछा कि करेला शिया है कि सुन्नी, तो हमने दस्त बदस्त अर्ज की, जनाब मुफ्ती साहब, पूरी दुनिया मिलकर ये फैसला नहीं कर पाई कि करेला फल है या सब्जी, ऐसे में हम अकेले ये कैसे फैसला कर लें कि करेला शिया है या सुन्नी। अलबत्ता आप मुफ्ती हैं, आप चाहें तो अपने एक ही फतवे से इसे काफिर करार दिला सकते हैं। वाह, क्या बात। जमात इस्लामी हमारे मुल्क की वाहिद सियासी और इस्लामी जमात है जो इंतहाई मुनज़्ज़म और मंशूर और गैर मकबूल जमात है, मगर इसके कारकुन अपने नापसंदीदा लीडरों को भी सरांखों पर बिठाते हैं। करेला अगर सियासी लीडर होता तो यकीनन इसी जमात का होता। वाह। जिस तरह इश्क वो खेल नहीं जिसे लौंडे खेले, बिल्कुल इसी तरह करेला वो सब्जी नहीं जिसे हर कोई खाए। हमारे यहाँ वतन अजीज में पहलवानों और मिरासियों को करेले गोश्त बहुत पसंद है। एक दफा एक मरासी एक हाथ में बकरे का गोश्त और दूसरे हाथ में करेले लिए घर जा रहा था कि रास्ते में बैठे कुत्ते ने गोश्त के लिफाफे पर हमला कर दिया और गोश्त छीन कर भागने लगा। मरासी थोड़ी दूर तो कुत्ते के पीछे भागा, मगर कहाँ कुत्ता कहाँ मरासी। जब वो कुत्ते से गोश्त वापस लेने में कामयाब ना हुआ तो उसने सांसें इकट्ठी करते हुए खुद को तसल्ली देने के लिए क्या कहा, जाओ एक कुत्ता, गोश्त ही खा, करेले तो मेरे पास ही हैं। वेरी गुड, क्या बात, क्या बात, बहुत